बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दाल चना के शामी कबाब हैं ये शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से बिरयानी के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बर्गर भी आप इसके बना सकते हैं। नान के साथ भी ये बहुत मज़े की लगते हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके साथ ये शामी कबाब खाए जाते हैं। तो किस तरह से आपने इनको बनाना है और किस तरह से आपने इनको फ्रीज़ करना है, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से फिनिश हो जाए। फ्लेम को कर लें आप ऑन और इसमें आपने शामिल करनी है आपने इसमें हाफ केजी दाल चना, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। दाल को भिगो के रखेंगे तो जल्दी अच्छी से बॉयल हो जाती है। अब इसमें जाएगा हाफ केजी ही बोनलेस चिकन विदाउट बोन्स, 15 से 20 लहसुन के जवे हैं। अगर आप फार्मी लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 से 10 लहसुन के जवे काफ़ी हैं। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जिसको बोलते हैं। और इसके बाद इसमें जाएगा भरा हुआ 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, पौना खाने का चम्मच तकरीबन नमक शामिल होगा हस्बे ज़रूरत, 1/3 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करना है। और सबसे लास्ट में आपने इसमें 1.5 ग्लास वाटर शामिल करना है दाल को गलाने के लिए। इससे ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना क्योंकि दाल जो है वो हमारी ज़्यादा नरम हो जाएगी और पानी को हमने खुश्क कर लेना है सारा इसी में। अब प्रेशर को बंद करके हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसको रख देना है फ्लेम पे। 6 से 7 मिनट काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा दाल इन्हीं मिनट में हो जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा इंशाल्लाह। जी 6 से 7 मिनट के बाद देखते हैं हम प्रेशर खोल के। ये देखें दाल हमारी माशाल्लाह से अच्छे से गल गई है और पानी भी खुश्क हो गया है। अगर थोड़ा बहुत पानी आपका नीचे है तो आप उसको खुश्क कर लें फ्लेम ऑन करके। दाल गल चुकी है। अब हमने इसको मैश करना है दाल को और इसके लिए हमने दाल को ठंडा करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं चॉपर में इसको मैश कर रही हूँ। घर में जो दोरी डंडा जिसको बोलते हैं वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें भी इसको पीस लें। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको पीस लूँगी चॉपर में। सिर्फ कुछ सेकंड्स आपने इनको चलाना है, ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। ये देखें रेडी है बिल्कुल।
اس کو نکال لیتے ہیں ہم، اور باقی جو اور میرے پاس دال پڑی ہے وہ میں سب باری باری اس میں ڈال کے میش کر لوں گی اچھے سے۔ جی دال ہو چکی ہے میش، اور اب کچھ انگریڈینٹس ہم نے اور اس میں شامل کرنے ہیں۔ 2 میڈیم سائز پیاز ہیں جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے۔ پیاز اس میں ضرور شامل کرنے ہیں آپ نے، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا۔ 3 سے 4 عدد جو ہیں وہ ہری مرچیں ہیں باریک کٹی ہوئی، اور آدھی پیالی جو ہے وہ گرین دھنیا ہے۔ دھنیا جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ اس میں دھنیا کو شامل کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اب باری ہے مسالہ جات کی، تو 1 کھانے کا چمچ اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل ہوگا، آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچ پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ خشک دھنیا پاؤڈر، ان سب کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں، ہاتھ سے مکس کر لیں زیادہ بہتر ہے، اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے سارے مسالے۔ لائک اور کمنٹ کیجئے، اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے۔ یہ جی ریڈی ہے ہمارا مکسچر۔ اب ہم نے اس کے بنانے ہیں شامی کباب، تو ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں آپ، اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو کباب کی شیپ دے دیں۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ اس کو بنا کے فریز کر لیں۔ ویورز، اگر آپ کسی نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس شیپ میں آپ نے اس کو بنانا ہے۔ چھوٹا سا بنائیں ایک بال، اور پھر اس کو بنا دیں شامی کی شیپ میں۔ یہ ہے ایک میتھڈ کہ آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بنا سکتے ہیں، اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ بازار سے کچھ ایک سانچہ بھی ملتا ہے شامی کباب بنانے کے لیے، آپ وہ لے آئیں۔ اب میں آپ کو ایک ڈبے کا ڈھکن ہے اس سے بنانا بتا رہی ہوں۔ تھوڑا سا آئل لگائیں نیچے ڈھکن میں، اور پھر اس کے اندر ڈال کے اس کو باہر نکال لیں۔ پرفیکٹ شیپ بنی ہے۔ دوسری شامی میں آپ کو بھی بنانا بتا دیتی ہوں، اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ آئل لگائیں اور پھر آپ اس کو دبا کے نکال لیں۔ اسی طرح سے سارے مکسچر کی شامیاں بنا لیں، اور آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، یہ خراب نہیں ہوں گی۔ جب فریز ہو جائیں تو آپ ان کو کسی بھی پولیتھین بیگ میں، کسی بھی ڈبے میں اکٹھے کر کے رکھ سکتے ہیں، یہ جڑیں گی نہیں۔ ایک دفعہ بس آپ نے اس کو فریز کرنا ہے اور پھر اکٹھے کر کے رکھ دیں، اور جب چاہیں آپ فرائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے مہمان آئیں تب آپ اس کو فرائی کر لیں، نکال لیں اور فوراً فرائی کر لیں۔ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا، سب کو بہت پسند آئیں گے۔ بریانی کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے، نان شامی بنائیے، بہت اچھے لگتے ہیں یہ۔ جی اب باری ہے ان کو فرائی کرنے کی۔ کس طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے، 2 عدد میں نے انڈے لیے ہیں اور 2 چٹکی اس میں نمک ڈالا ہے۔
اور اس کے بعد میں نے اس میں 2 چٹکی ہی کالی مرچ پاؤڈر ڈالا ہے۔ ان کو کر لیں آپ اچھی طرح سے بیٹ۔ کوئی بھی پین لیجئے، میں نے روٹی والا پین لیا ہے، اس کے اوپر 3 سے 4 کھانے کے چمچ آئل ڈالیں، آئل کو گرم کریں، میڈیم فلیم پہ فرائی کریں۔ لو ٹو میڈیم فلیم رکھیں۔ اگر شامی فریز ہے آپ کی تو لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ انڈے میں ڈپ کر کے پین کے اوپر ڈالتے جائیں۔ اس کے اوپر انڈا ڈال دیں اور اگر ضرورت ہے تو 1 سے 2 منٹ کے بعد اس کی سائڈ چینج کر دیں۔ بہت ہی مزیدار خوشبو ہے اور بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کا۔ یہ چیزیں آپ بنا کے پہلے ہی فریز کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی مہمان آئے اور آپ کو مشکل نہ ہو۔ جی میں نے ساری شامیاں فرائی کر لی ہیں۔ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ، سلاد ساتھ لیں، نان ساتھ، روٹی، بہت ہی مزے کے لگیں گے یہ انشاءاللہ۔ رائتا بنائیں ساتھ دہی کا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت اچھی لگے گی۔ آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر کوئی بھی کمی پیشی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔